صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم صافی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ صافی صاحب، گزشتہ دنوں آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ خبر دی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے متعلق وزیر اعظم آفس کے اندر یہ خبریں ہیں کہ وہ خود کو وزیر اعظم کے متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور آج یہی بات بلاول بھٹو صاحب نے بھی کی۔ تو آخر شاہ محمود قریشی صاحب کن حلقوں میں یہ کیمپین چلا رہے ہیں صافی صاحب؟ ایک تو یہ کہ اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو خود بلاول صاحب اپوزیشن کے شاہ محمود قریشی ہیں، اور شاہ محمود قریشی اپوزیشن کے حکومت کے بلاول ہیں۔ جو کچھ بلاول صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ کیا یا کر رہے ہیں، کم و بیش وہی چیز حکومت میں رہ کے شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ وزارت عظمیٰ کی ان کی خواہش تو ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن ایک تو شروع میں جب پیپلز پارٹی حکومت فارم کر رہی تھی تو اس وقت وہ بھی ایک کنٹینڈر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے مقابلے میں۔ اچھا، پھر میری اطلاع کے مطابق جو پی ٹی آئی میں وہ آئے تھے تو پی ٹی آئی میں وہ وزارت اعلیٰ کی خواہش کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ یہ تو ان کو بھی پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے وہ نہیں بن سکتے پرائم منسٹر۔ پھر جب وزارت اعلیٰ بھی ان کی نہیں ہو سکی تو یہ جب وقتاً فوقتاً کچھ مقتدر حلقوں کے ساتھ ٹینشن آ جاتی ہے پرائم منسٹر کی، تو ان صورتوں میں وہ متبادل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ تو بلاول صاحب نے آج اس کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ اصل کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے زرداری صاحب نے اس کو ہٹایا تھا، کیونکہ آج کل بلاول صاحب خود بھی کم و بیش وہی کام کر رہے ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب نے اس وقت وزارت سے اس لیے ان کو نہیں ہٹایا تھا کہ وہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے، بلکہ اس لیے ہٹایا تھا کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے تھے، اور زرداری صاحب کے نمائندے سے زیادہ وہ انٹرنیشنل فورم پہ ان کے نمائندے بن گئے تھے۔ صاحب دیکھیں، آج بلاول صاحب نے کہا نا کہ اصل میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی کیا کر رہے ہیں، اور حساس اداروں کی مدد لینی چاہیے عمران خان صاحب کو کہ ان کے فون ریکارڈ کو چیک کریں کہ اصل میں انہوں نے کن سے رابطے کیے ہیں۔ تو یہ کس طرف اشارہ کیا بلاول صاحب نے کہ کس سے رابطے کر رہے ہیں اور کہاں کیمپین چلا رہے ہیں قریشی صاحب اس کے لیے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ جو بلاول صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو ایک تو وہ جن سے چیک کروانے کی بات کر رہے ہیں، تو ادھر تو خود بلاول صاحب بھی اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کی طرح ان حلقوں کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں۔ تو میرے خیال میں جب تک ان حلقوں کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات ٹھیک ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب اتنے ناسمجھ نہیں ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایم این ایز کو جمع کر لیں یا باقی کچھ کر لیں، کیونکہ بلاول صاحب بھی جانتے ہیں اور شاہ محمود قریشی بھی جانتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر نہ تو عمران خان کو ہٹایا جا سکتا ہے اور نہ کسی اور کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ان ریسنٹ ڈیز عمران خان صاحب کے تعلقات مقتدر حلقوں کے ساتھ مزید اسٹرانگ ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ ایک پی ڈی ایم کی صورت میں ایک خطرہ بن گیا تھا اور دباؤ ہر جگہ پہ بڑھ گئی تھی، لیکن پی ڈی ایم کے غبارے سے تو خود بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی نے ہوا نکال دی، اور وہ اس وقت زیادہ شاہ محمود قریشی سے بھی زیادہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا متبادل بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس وقت اتفاق رائے طے پا گیا تھا اجلاس سے پہلے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے، وہ اپوزیشن سے متعلق کوئی بات نہیں کہیں گے اور اپوزیشن کی تقریر خاموشی سے سنے گی، تو پھر آج شاہ محمود قریشی صاحب کا اس طرح اپوزیشن کے ساتھ سکفل یہ کوئی غیر ضروری تھا یا پھر دانستہ طور پر انہوں نے کیا؟ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی کوئی لائن وہ اپنی پارٹی سے نہیں لیتے، اس لیے بار بار وہ عمران خان صاحب کا زیادہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ان پہ شک نہ کیا جائے۔ تو دوسری طرف وہ چونکہ فارن پالیسی کے فرنٹ پہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ ادھر آ کے زور لگاتے ہیں، زور سے بولتے ہیں، جس طرح بلاول صاحب جب سے وہ ڈیل ان کی ہو گئی ہے
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب بہت زور سے بولتے ہیں عمران خان کے خلاف تاکہ یہ امپریشن دے سکے کہ میں تو جینون اپوزیشن ہوں. تو یہی کام قریشی صاحب کر رہے ہیں کہ جیسے میں تو بڑا کامیاب وزیر خارجہ ہوں، اور اس لیے بار بار بلا ضرورت بھی عمران خان صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلا سکیں. تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. اچھا صافی صاحب، لاسٹلی آج عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر ایبسلیوٹلی ناٹ پر ایک بار پھر مہر لگا دی ہے، اور امریکہ سے متعلق جو کچھ کہا ہے اور سابق ملٹری ڈکٹیٹرز کے فیصلوں کو بھی غلط کہا ہے. تو کیسے اس سٹانس کو کیسے دیکھتے ہیں جو امریکہ سے متعلق اب ہمارا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور ماضی کے جو دھونے ہیں کیا وہ دھل جائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو ایوب خان نے یہ کام کیا تھا، تو ایوب خان کے تو وہ بڑے معترف ہیں، آج بھی ان کے دور کی تعریفیں کرتے ہیں. جنرل ضیاء کے دور پہ وہ کرٹیسزم کرتے ہیں، لیکن جب جنرل پرویز مشرف نے یہ فیصلہ کیا، وہ کیا تھا انہوں نے اکتوبر 2001 میں، اور عمران خان 2002 تک جنرل پرویز مشرف کے ہم نوا رہیں، ہم رکاب رہیں، اور ریفرینڈم میں ان کے لیے ووٹ بھی مانگا. وہ جنرل پرویز مشرف کے ٹرائبل ایریاز کو فوج بھجوانے اور امریکہ کا اتحادی بن جانے کے سال 1.5 سال بعد تک وہ پرویز مشرف کے ساتھ رہے. تو ایک تو میں تاریخی طور پر یہ غلط ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی پرویز مشرف کے. وہ کہتے ہیں اسی لیے تو مجھے طالبان خان بھی کہا گیا. نہیں، وہ تو بعد میں دیکھیں، اب تو وہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے تو ایکچولی اس وقت وہ ان کی کوئی اپنی کمٹمنٹ نہیں تھی یا کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. وہ اس وقت پاکستان کے ڈیپ سٹیٹ کے جو پالیسی تھی وہ اس کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے. اب تو کوئی چیز اس میں چھپی نہیں رہی. اور پھر ابھی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ ڈیسیجن پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ وہ بہت پہلے سے کر چکی ہے. امریکیوں نے بہت پہلے ڈیمانڈ کیا تھا اور ان کو پہلے سے نہ کیا جا چکا تھا، اور اب کوئی 9/11 کے بعد کی طرح کی صورتحال بھی نہیں، اس کے لیے دباؤ ہے. تو وہ ڈیسیجن چونکہ ملٹری لیڈرشپ پہلے سے کر چکی ہے، ان کو نہ کر چکی ہے، اب عمران خان صاحب اس کو بار بار کیش کر رہے ہیں.